الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائی اور دوست، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت سورہ فاتحہ میں رب العالمین بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں. وہ پوری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں اور اس کی پرورش کرنے والے ہیں، اسے پالنے والے ہیں اور پالنہار ہیں. تو جو اللہ رب العزت نظام ربوبیت اور نظام پرورش کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں بیان فرمائیں، الرحمن اور الرحیم، جس کا ترجمہ ہے وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. عربی زبان کے لحاظ سے ان دونوں کے معنی میں فرق ہے. رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت بہت وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک پر عام ہے. اور رحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت بہت زیادہ ہو اور مکمل ہو. تو رحمان میں وسعت زیادہ ہے اور رحیم میں گہرائی زیادہ ہے. باری تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے اس کا مظاہرہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ہر ایک پر اس کی رحمت شامل ہے اور ہر ایک پر اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور عام ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کی پرورش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے انعامات سے سرفراز کیا ہوا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان، چاہے وہ اس کا دوست ہو یا دشمن ہو، ہر ایک پر اللہ رب العزت کی رحمت پھیلی ہوئی. اللہ کی رحمت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے وجود کے قائل نہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے وجود کے معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی رزق دے رہا ہے اور خوب دے رہا ہے، انہیں بھی پال رہا ہے، ان کی بھی پرورش کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت رحمان ہے، اس کی رحمت ہر ایک پر چھائی ہوئی، ہر ایک پر وسیع ہے اور ہر ایک پر عام. رحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت بہت زیادہ ہو اور مکمل ہو. آخرت میں کافروں پر رحم نہیں کیا جائے گا. وہاں جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں صرف اور صرف اہل ایمان پر، مومنوں پر رحم کا معاملہ کیا جائے گا. دنیا میں دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت تو بے شک ہے لیکن مکمل نہیں. دنیا میں ہر راحت کے ساتھ تکلیف کا کانٹا لگا ہوا ہے، ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا اور غم کا بیج موجود ہے.
خوشی ملتی ہے جو مکمل نہیں ہوتی، کوئی راحت ہوتی ہے تو راحت ملتی ہے وہ راحت مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں غم کا اور تکلیف کا شائبہ ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑا حکمران ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر تکلیف بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی ایسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم بنائے، ایک وہ عالم ہے کہ جس میں راحت ہی راحت، خوشی ہی خوشی، آرام ہی آرام ہے، جس میں تکلیف کا کوئی گزر نہیں، جس میں صدمے کا کوئی شائبہ نہیں، اور وہ ہے جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ دوسرا وہ عالم ہے کہ جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، اور غم ہی غم ہے، عذاب ہی عذاب ہے، اور وہاں راحت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور وہ ہے جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک تیسرا وہ عالم ہے کہ جس میں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، جس میں خوشی بھی ہے اور غمی بھی ہے، اور وہ ہے دنیا۔ دونوں ہی چیزیں۔ اسی لیے کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہو آپ اور اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو، ساری چیزیں عیش و عشرت کے سامان اس کے پاس مہیا ہوں، اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا راحت کے علاوہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے یا نہیں پہنچی، تو وہ جواب میں بے شمار مفرد سناوے گا کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے فلاں تکلیف ہے۔ تو دنیا میں نہ راحت مکمل ہے نہ تکلیف مکمل ہے، بلکہ دونوں ہی چیزیں اس لیے کہ یہ دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسا ہی بنایا۔ یہ تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو تمام پر عام ہے اور پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ رحمت مکمل نہیں ہے۔ یہ مکمل کب ہوگی؟ یہ مکمل اس وقت ہوگی اور وہاں ہوگی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو یہ پیغام ملے گا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، آج تم پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ رحمت وہاں مکمل ہوگی اور راحت وہاں مکمل ہوگی۔ دنیا میں کسی انسان کے سامنے عمدہ قسم کی غذا رکھ دی جائے اور بڑی مزیدار ہو، بڑی لذیذ ہو، لیکن وہ ایک حد تک کھا کر رک جائے اس اندیشے سے کہ کہیں بدہضمی نہ ہو جائے، پیٹ خراب نہ ہو جائے یا بیماری کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو نعمت جنت میں رکھی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس میں نہ بدہضمی کا شائبہ ہے، نہ اس میں پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، نہ موت کا اندیشہ ہے، نہ وہاں تکلیف کا کوئی گزر ہے، نہ غم کا کوئی شائبہ ہے۔ وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں راحت مکمل ہوگی اور وہاں راحت مکمل ہوگی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے روز مرہ پیش آنے والی مثالیں کافی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ایک عورت کا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کی جدائیگی میں بڑی پریشان ہوئی، دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑنے لگی، نیند سی پاگل ہو گئی، وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑنے لگی، اور جو شیرخوار بچہ اسے ملتا اسے اپنا سمجھ کر اپنے سینے سے لگا لیتا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کو کس قدر پریشان ہے کہ وہ اس کا بچہ گم ہو گیا، اس کی وجہ سے کس قدر وہ پریشان ہے۔ کیا اس عورت کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو عورت اپنے بچے کی جدائیگی میں اس قدر پریشان ہو اور اس قدر تڑپ رہی ہو وہ اپنے بچوں کو کیسے آگ میں ڈال سکتی؟ وہ نہیں ڈال سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے اور آگ میں ڈال دے؟ لیکن یہ انسان ہے، یہ بندہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی کر کے اور کفر شرک میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا سزاوار بنا لیتا ہے اور جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہیں سے چڑیا کے بچوں کو پکڑ لائے اور انہیں چادر میں ڈال دیا۔ اب وہ چڑیا بڑی پریشان ہوئی، وہ چادر کے اوپر منڈلانے لگی
ان صحابی نے چادر کو کھولا تو وہ چڑیا فوراً اپنے بچوں پر گر پڑی اور اس نے بچوں کی محبت میں اپنی گرفت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایسا مت کرو، ان بچوں کو تم نے جس درخت سے پکڑا ہے وہیں چھوڑ کر آ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے دلوں میں اتنی محبت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ گائے، بھینس، بکری وغیرہ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر محبت ڈال دی ہے کہ وہ زمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے تسلی حاصل کر لیتے ہیں کہ کہیں ان کا بچہ پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر تقسیم کر رکھا ہے اور باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں انسانوں، جانوروں، درندوں، پرندوں، چرندوں کے دلوں میں اپنی اولاد کے بارے میں جتنی محبت ہے وہ تو صرف اللہ رب العزت کی مہربانی کا ایک ہی حصہ ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حصے کو باقی 99 حصوں کے ساتھ ملا کر پورے 100 درجے کی مہربانیاں اپنے بندوں پر فرمائیں گے، اہل ایمان پر، مومنوں پر فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب پر عام ہے اور سب پر پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں مکمل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو 2 صفتیں بیان فرمائی، الرحمن اور رحیم، یہ صفت بیان کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ رب العزت کی اصل صفت تو رحمت ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی میری رحمت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے؟ لیکن یہ بندہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اور کفر شرک میں مبتلا ہو کر معصیت کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے پیارے انداز میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ، اگر تم سچے پکے اہل ایمان بن جاؤ تو وہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے پیارے بندو اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر تم سے معصیت کا ارتکاب ہو جائے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ، تم شرمندہ ہو کر میرے پاس آ جاؤ، توبہ استغفار کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، مغفرت طلب کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات کی ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل صفت تو رحمت ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم جب ہوش میں آ جاؤ، جب تمہیں اللہ کی یاد آ جائے تم نا امید مت ہو، تم اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاؤ، لیکن تم ایک مرتبہ تو آ جاؤ، تم ایک مرتبہ بندے بن کر آ جاؤ اور تم یہ دیکھ لو گے ہم تو تمہیں معاف کرنے کو تیار ہیں، ہم تمہاری غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہاری غلطی کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے سورہ فاتحہ میں یہ 2 صفتیں بیان فرمائی، اس نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس کی اصل صفت تو رحمت ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ ہی کو لے لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفتیں بیان فرمائی اس میں سے ایک صفت رب العالمین فرمائی، دوسری صفت رحمان ہے، تیسری صفت رحیم ہے، چوتھی صفت مالک یوم الدین ہے۔ یہ 4 صفتیں بیان فرمائی۔
ان میں سے کوئی غضب والی صفت بیان نہیں فرمائی، غصے والی صفت بیان نہیں فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصل صفت تو رحمت ہے، اور غضب والی صفت تو یہ ایسی صفت ہے کہ جس کا مظاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کم فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بتلائی کہ میری اصل صفت رحمت ہے. دوسری بات یہ بتلائی کہ جب ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ہماری صفت رحمت سے فائدہ اٹھا لو، اور فائدہ اٹھانے کا یہی طریقہ ہے اور یہی راستہ ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم انسان ہو، تم بشر ہو، تم غلطیوں کا پتلا ہو، تم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن تم اس پر جمے نہ رہو، تم اس پر قائم نہ رہو، تم اس پر اصرار نہ کرو، تم اس پر مصر نہ رہو، بلکہ تم معافی مانگو. تیسری بات یہ بتلائی کہ جب ہم اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، ہم مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، رحم کا برتاؤ کرو، پیار محبت کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ظلم و زیادتی نہ کرو، بے انصافی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ انصاف کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، ایک دوسرے کے حقوق غصب نہ کرو، حق تلفیاں نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، اور تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بخاری شریف کی روایت ہے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد ہے انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، تو یہ لوگوں فلا تظالموا، تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب ہم رحمان ہیں اور ہم مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو تمہیں بھی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، پیار محبت کا معاملہ کرو، ظلم زیادتی کا معاملہ نہ کرو، تنگ دلی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ انصاف کا معاملہ کرو. تو الرحمن الرحیم میں ہمیں تین باتیں بتلائی. ایک بات تو یہ بتلائی کہ اللہ کی اصل صفت رحمت ہے جو غضب پر غالب ہے. دوسری بات یہ بتلائی کہ جب ہم رحمان ہیں رحیم ہیں تو تمہیں ہماری صفت رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ کس طرح کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو دوبارہ معافی مانگ لو، 100 مرتبہ غلطی ہو جائے تو 100ویں مرتبہ معافی مانگ لو، ہم تمہاری معافی کو قبول کر لیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. تیسری بات یہ بتلائی کہ جب ہم مخلوق پر رحم کرتے ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو اور رحم کا برتاؤ. آگے تیسری آیت بتلائی مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. یوم الدین، دین کا ایک معنی ہے اطاعت و فرمانبرداری، دین کا دوسرا معنی ہے ملت، دین کا ایک تیسرا معنی ہے جزا اور بدلہ. یہاں یہی معنی ہوتا ہے کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے ہدایت کے راستے متعین کر دیے. لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو ظلم کا ارتکاب زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق طلب کرتے ہیں، حقوق غصب کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ایسا مقرر کر رکھا ہے کہ جس دن ہر ظلم اور زیادتی کے متعلق فیصلہ ہوگا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے. اسی کو یوم الدین کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک. یہاں تک 3 آیتیں. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تین اہم اسلامی عقائد کی طرف اشارہ کیا اور ان کی دلیل بیان کی۔ وہ اسلامی تین بنیادی عقیدے کیا ہیں؟ پہلا عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ ماننا۔ دوسرا عقیدہ رسالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا اور یہ سلسلہ نبی علیہ السلام تک ختم ہو گیا۔ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آنے والا، اب آپ آخری نبی ہیں۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس پر واجب ہے کہ تمام پیغمبروں کو پیغمبر مانے اور ان کی باتیں مانے اور تسلیم کرے۔ یہ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ آخرت ہے، بعد الموت ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے جواب دینا ہے، اسے حساب دینا ہے۔ یہ تین عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو ان تین آیتوں میں انہی تین عقیدوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں جو اللہ کی صفت رب العالمین بیان فرمائی ہے، اس رب العالمین کی صفت بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل دی گئی کہ اللہ رب العزت ایسا قادر مطلق ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو نظام کو چلانے والا ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ لہذا خدا اگر ہے تو ایک ہے اور اگر معبود ہے تو وہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبودیت کے قابل نہیں اور کوئی معبودیت کے لائق نہیں۔ وہی رب العالمین ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے اور وہی پالنہار ہے۔ تو رب العالمین کی صفت بیان کر کے اللہ کی وحدانیت کی دلیل دی گئی کہ وہ اللہ ایک ہی ہے اور وہی معبودیت کے قابل ہے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اس میں دوسرے عقیدے رسالت کی دلیل دی گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسانوں پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی قوت عطا فرمائی، سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، دیکھنے کی سننے کی طاقت عطا فرمائی، رزق دیا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اس بے شمار نعمتیں عطا کی کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن انسانیت پر سب سے زیادہ اہم اور ضروری رحمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو وہ انسان کو اندھیرے میں نہ رکھے، دنیا میں بھیج کر وہ اس بات سے ناواقف نہ رکھے کہ دنیا میں جا کر کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیج دیتا اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری نہ فرماتا تو انسان کو پتہ نہ چلتا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کون سے کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکھا اور کس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور کس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اگر اللہ ایسا کرتا تو یہ اس کی رحمت کے شاعر شان نہ تھا، یہ بات اس کی رحمت کے خلاف تھی، یہ بات اس کی رحمت کے منافی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا اور ان پر وحی نازل کی اور انہوں نے لوگوں کی ہدایت کی اور لوگوں کو بتلایا کہ یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ عدل ہے، یہ عدل انصاف ہے، یہ ظلم ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، لوگوں کو یہ بات بتلائی۔ تو الرحمن الرحیم کی صفت بیان کر کے رسالت کی دلیل بیان کر دی اور اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے یہ سلسلہ جاری فرمایا، پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جب پیغمبر آ گئے اور انہوں نے لوگوں کو بتلایا کہ یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے، جب لوگوں کو یہ بات بتلائی تو اب دو گروہ ہو گئے۔ بعض لوگوں نے اس پر عمل کیا، ایک گروہ فرما بردار کا ہو گیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کیا،
دوسرا گروہ نافرمان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے احکام کی اطاعت نہیں کی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری نہیں کی۔ دو گروہ ہو گئے، دو قسم کے آدمی ہو گئے۔ اب اگر فرما بردار بھی زندہ رہ کر مر جائے، نافرمان بھی زندہ رہ کر مر جائے، دونوں ہی مر جائے اور مرنے کے بعد کوئی حساب کا معاملہ نہ ہو، کہ نیک آدمی کو اس کے نیک کام کا بدلہ نہ دیا جائے، اس کے نیک کام کا صلہ نہ دیا جائے، انعام نہ دیا جائے، اور نافرمان کو اس کے برے کرتوت کی سزا نہ دی جائے، اس کے برے اعمال کی سزا نہ دی جائے، تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور بد دونوں ہی کو برابر کرتے ہیں؟ کیا یہ بات اللہ کے انصاف، کیا یہ بات اللہ کے انصاف کے مطابق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ نیک آدمی کو نیک انعام سے نوازے اور برے آدمی کو سزا دے۔ چنانچہ لازماً یہ بات ضروری ٹھہری کہ ایک دن ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس وقت نیک آدمی کو اس کا صلہ دیا جائے اور برے آدمی کو سزا دی جائے۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن دونوں کے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ایسا مقرر کر دیا کہ جس دن نیک اور بد دونوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا مالک ہے۔ تو اس مالک یوم الدین کی جو آیت ہے، اس آیت میں آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ تو بنیادی تین عقیدے ہو گئے، ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت۔ ان تینوں عقیدوں کی طرف ان تینوں آیتوں میں اشارہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عقائد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ پیر کو تفسیر نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والغرق۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے شک ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ ہم نے کون سی ایسی گھڑی، اے اللہ ہم نے ہر گھڑی ہر پل ہر آن سے مانی کی، اے اللہ بارش کے باروں کی طرح ہم تیری اے اللہ اپنی نعمتوں کو برساتا رہا۔ اے اللہ ہم تیری نعمتیں کھاتا کر ہم نے تیرا ہی مقابلہ کیا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم ہماری مجرم بن کر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں بسا فرما دے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ نبی علیہ السلام کی طریقہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنت کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ سنت کے اعتبار سے محبت فرما دے۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں فرما دے۔ اے اللہ اسلام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام چاہتا ہے، اے اللہ تیری ناراضگی والے کاموں پر ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ رضامندی والے کاموں کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانی پکڑ کر تم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کروا دے۔ اے اللہ تم ہماری پریشانی پکڑ کر ہم سے اطاعت اور فرمانبرداری والے کام کروا دے۔ اے اللہ تم ہماری دلوں کو زندہ مصفا فرما دے، پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ تیری محبت سے بھر دے۔ اے اللہ تیرے نبی کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کی سنت طریقوں کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی مدد نصرت فرما۔ اے اللہ
اے فرما اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اے اللہ اس میں پریشانی فرما اے اللہ فرما اے اللہ فرما جو مانگنے سے رہ گیا پریشانی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا